الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن مجید والفرقان حمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دروشی پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب خواتین، بہنیں، بیٹیاں انتہائی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دروشی پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب خواتین، بہنیں، بیٹیاں انتہائی محبت کے اندر ڈوب کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اصل قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ اس بات پہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اس بات پہ فکر بھی کرنی ہے کہ ایمان جیسی عظیم دولت کہیں ہم سے چھن نہ جائے۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، سب سے زیادہ ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، جس کو اپنے برے خاتمے کا ڈر نہ ہو، موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ کہ یہ اس بات کی ہمیں فکر لگی رہے، کوئی ایسا کام ہم نہ کر لیں جس سے ایمان کی دولت ہم سے چھین لی جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ، یہ بات یاد رکھنا میری واجب و تعظیم بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ بندے کو زندگی میں برے خیالات کے ذریعے آزماتے ہیں کہ بندے کے ذہن میں برا خیال ڈالا اور دیکھا یہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ بچ جاتا ہے۔ زندگی بھر برے خیالات کے ذریعے بندے کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور بندی کو توحید کے اوپر بندے کو آزماتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں شیطانی، شہوانی، نفسانی محبتیں جو تھیں وہ بندے کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو بندے کا دل اس پر جو ہے نا لگ جاتا ہے، اور اسی پر اس کو موت آ جاتی ہے۔ اس لیے جو چاہے کہ اللہ رب العزت کی محبت پہ مجھے موت آئے، اس کو چاہیے کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو غالب کرے۔
زندگی بھر میں اگر ایسا رہا کہ ہمیں گندے خیالات، نفسانی شہوانی یہ محبتیں جو ہیں وہ آتی، اس کے خیالات رہے اور ہم اس کو دور نہ کر سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ آخری وقت جب موت کا وقت آئے گا تو پھر یہ چیز ساری سامنے آئے گی، اور اگر اس پہ موت آ گئی تو پھر تو بہت بری بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت پہ مجھے اور آپ کو موت ہے، اس پہ ہماری تمنا بھی ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے، دل میں اللہ رب العزت کی ہم محبت کو غالب کریں۔ تو یہ سوء خاتمہ کا ڈر ایک نعمت ہے، تو اللہ کی محبت کو جب غالب کریں گے تو پھر اللہ رب العزت دنیا کی جو دوسری محبتیں ہیں دل سے نکال دیں گے۔ پھر ایمان پہ موت آئے گی، اس لیے کہتے ہیں کہ آرزوئیں خون ہوں یا کہ حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ خیالات آئیں، روڈ پہ گاڑیاں بھی چلتی ہیں، موٹر سائیکل بھی چلتے ہیں، سائیکل بھی چلتے ہیں، وہ آتے اور جاتے ہیں، اس پہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم گندے خیالات دل میں جما لیتے ہیں، بسا لیتے ہیں، تو علماء نے اس پہ بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ جاہل کو اگر یہ خوف نصیب ہو جائے اللہ کا تو وہ علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر عالم کو یہ جو خوف نصیب ہو جائے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بہنیں اور بیٹیاں، بچیاں جن کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، آخرت کی تیاری آ گئی، وہ دین پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو دین پڑھ چکی ہیں اگر ان کو اللہ کا یہ خوف نصیب ہو چکا تو پھر اس کی علامت کیا ہے؟ پھر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گی۔ اور اگر عمل والے کو یہ جو ہے خوف نصیب ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اے اللہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے۔ وہ نام و نمود کے لیے نہیں دین کا کام کرے گا، وہ دکھاوے کے لیے نہیں، وہ اپنی تشہیر کے لیے نہیں، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی پر مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں تو ایک بات یہ یاد رکھنا، اگر ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے تو ان دلوں کو ہم روشن کیسے کریں، ان کے اندر حیا کیسے آئے، تقویٰ کیسے آئے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے کیسے آسان ہو، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر بھوکا رہنا، ابھی تو رمضان مبارک کی مبارک لمحات آ رہے ہیں، اور اس طرح روزے رکھیں، اور رات کا قیام یہ بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما رہا ہے۔ ابھی رمضان مبارک کے اندر سحری کے وقت رونا، یعنی کہ تہجد کے وقت رونا، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ایسی مجالس میں ایسی کتابیں پڑھنا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ 5 چیزیں جو ہم کریں گے، یہ بہت بڑی کتاب ہے علم تصوف کی، رسالہ شعریہ جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے اندر سے یہ خلاصہ ہے ہمارے بڑوں نے نکالا کہ اگر 5 چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر بھی فرما دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دل کو بھی روشن کر دیں گے۔ اب کس کی تمنا نہیں ہے دل کو روشن کرنے کی؟ ہم سب کی تمنا ہے۔ تو یاد رکھنا، خوف امیدوں کو لگام دے دیتی ہے اور بندے کو بے ادب ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ اگر خوف دل میں ہونا تو یہ پھر بڑی بڑی لمبی امیدیں جس کا کوئی کنارہ نہیں، حد نہیں ہے، اس سے بھی انسان بچتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو آخرت کا خوف ہوتا ہے، مرنے کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ بے ادب ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ماں کے آگے بولنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ بڑوں کے آگے چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا باپ نہ بیٹھے اس وقت تک نہ بیٹھنا، اس کے آگے نہ چلنا۔ ہم ان چھوٹے چھوٹے آداب کا بھی پھر خیال رکھتے ہیں، اور یہ چیز انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہے کہ ان اعمال کو اختیار کریں۔ تو انشاءاللہ
اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور آپ جو اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے بھائی فروخ صاحب نے جو پورا مہینہ محنت کی ہے، یقیناً ان کی اس محنت کو بھی اللہ ٹھکانے ضرور لگا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بات تو عمل کی ہے، ویسے تو باتیں کرنے کو میں بھی بہت کر رہا ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ویسے مل کے جب ہم بیٹھ کر سنتے ہیں، دین کی بات مذاکرہ کرتے ہیں، تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما ہی دیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کوئلے بجھے ہوتے ہیں نا، ایک کوئلہ دہکتا ہوا رکھ دیا جائے تو پھر بقیہ کوئلے بھی دہکنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی جگمگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یقیناً تاثیر بدلتی ہے اور تاثیر منتقل ہوتی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں حیران اس بات پہ ہوا کہ میں نے ایک انگریز کا اس موضوع پر بہت پڑھا کہ وہ انگریز کہہ رہا تھا کہ اس سے تبدیلی آتی ہے۔ مجھے بلکہ ایک ساتھی نے دعوت دی کہ آپ فلاں بیرون ملک کے لیے، تو میں نے کہا کہ وہاں تو انگریزوں کا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اب وہ بلا رہے ہیں کہ ان کا وہ سارے بے قابو معاملہ ہو چکا ہے کہ اصلاحی حوال سے یہ چیزیں، تاکہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر پیدا ہو اور وہ پھر بڑے بڑے جرائم سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ بات یاد رکھنا میری بہنوں اور بیٹیوں، خواتین در حقیقت کسی بھی معاشرے کا بنیادی پتھر ہوتی ہیں۔ ایسی بنیاد کا پتھر ہوتا ہے نا، اس پہ ساری تعمیر کھڑی ہوتی ہے، یہ سنگ بنیاد ہوتی ہیں۔ جب عورت سنورتی ہے تو پھر سارا کام ہی سنور جاتا ہے، اور اسی سے اصل میں ساری قومیں پرورش پاتی ہیں۔ آج جتنے بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، صوفیاء، یہ سارے کے سارے ماؤں کی گود سے جو ہے انہوں نے پروان چڑھے ہیں نا۔ ماں کی گود تو سب سے پہلا مدرسہ ہے، اس لیے ہم نے آئیڈیل بننا ہے۔ تو سارے دین کا خلاصہ اور سارے دین کی تمام کوششوں کا محور یہ ہے کہ بندے اور بندی کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ترین ہو جائے۔ تو میرے یہ الفاظ بڑوں کے الفاظ ہیں، تو ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور تعلق میں اللہ، رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوطی، یہ دین کا بنیادی پتھر ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ، پہلی چیز کیا ہے؟ شکر ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دعا کی کثرت ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے۔ میں اس بات پہ قسم اٹھا کر بھی آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر یہ آپ 3 کام کر لیں گے تو آپ کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہو جائے گا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ آپ کی تمناؤں کو اس طرح پورا فرما دیں گے، اور آپ کی آرزوؤں کو ایسے پورا فرما دیں گے۔ تو ان 3 کاموں کا جو ہے نا ذریعہ بزرگوں کا تجربہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کون کون سی باتیں؟ دل کے کانوں سے جیسے 5 باتیں پہلے بیان کی ہیں، دل روشن ہوگا، بینا ہوگا، اور یہ 3 باتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو جائے گا۔ تو وہ کون سی ہیں؟ شکر کی کثرت، بات بات پہ کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں اپنے حضرت جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے آ کر کہا حضرت کیا حال ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے کہیں کہ ہم تو وہ تھے کہ گھر کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی تھی، اب تو اللہ نے اتنی سہولتیں دے دیں، اتنا کچھ دے دیا، اتنا کچھ دے دیا۔ میرے مالک کا کرم، اللہ میں تو اس قابل نہیں، اللہ مجھے آپ نے صحت دے دی، اللہ مجھے خاندان دے دیا، مجھے عزتیں دے دی۔ آپ بات بات پہ اللہ کا شکر کریں۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، بہانے بہانے سے وہ اللہ کی نعمت کا شکر کی ادائیگی کے تذکرے کرتا ہے۔ تو دوسرا کیا کرنا ہے؟ دعا کی کثرت کرنی ہے، اور تیسرا کیا کرنا ہے؟ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہوں گے، اور بڑی میں وثوق سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم،
یہ سورج جو نکلا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ مجھے اس بات پہ یقین کامل ہے کہ اس کی روشنی جو ابھی مجھے نظر آ رہی ہے اس سے بھی زیادہ مجھے یقین ہے کہ ان باتوں کو اختیار کرنے سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ 3 کام بڑوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو جائے گا تو ایسا تعلق مضبوط ہونا ہی در حقیقت کامیابی کا دروازہ کھلنا ہے، پھر کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک چیز تو ہے جو خواتین کے لیے سب سے زیادہ اہم بات، کیونکہ ابھی عید الفطر بھی آئے گی، رمضان المبارک کے مبارک لمحات بھی آئیں گے، یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک کے مبارک لمحات تک اللہ ہمیں پہنچائے اور پھر ہم محروم بھی رہ جائیں۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے، کہ منزل کے قریب پہنچ کر پھر کہے کہ میں اب تھک چکا ہوں، آگے نہیں جا سکتا۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اب اس بات سے یہ نہ ہو کہ رمضان مبارک کے لمحات تو آئیں، ہم بجائے مصلی پر ہونے کے، ہم بجائے روزے کے اور ہم گناہوں سے بچنے کے، ہم بازاروں کے اندر پھرتے رہیں اور ہم اپنا قیمتی ترین وقت کو ضائع کر بیٹھیں۔ کیونکہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پورے سال میں ایک قطرے کی مانند اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور صرف رمضان مبارک میں ایک سمندر کی مانند۔ تو ہمیں اگر محرومی ہوئی تو پھر بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائی تو وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں، تو بد نصیب وہ ہے جس کی رمضان مبارک کے اندر بھی بخشش اور مغفرت نہ ہوئی۔ تو ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا سارا سال ہی اچھا گزرے گا۔ تو رمضان کو اچھا کرنے کے لیے ہم نے رمضان مبارک کی خریداری پہلے سے ہی کرنی ہے، اور سب سے بڑی اہم جو چیز آج کل ہماری زندگیوں سے نکالی جا رہی ہے، اس کے لیے دنیا کفر الٹا لٹک کر جو کوشش کر رہی ہے وہ حیا ہے۔ حیا اور ایمان، میں نے شروع میں جو عرض کیا کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ہی اصل ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کی دولت نہ چھینیں، آپ ابھی سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی خریداری اور اپنا سارا کچھ کریں۔ رمضان مبارک کے مبارک لمحات میں اگر ہم پھرتے رہے تو پھر سارا سال ہی ہمارا ایسا گزرے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے، ایمان کو بچانے کے لیے اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس سے شرم و حیا چھین لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہلاکت واقع ہوتی ہے؟ ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا صرف بھلائی کا باعث بنتی ہے، اور محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دینوں کا ذکر کرتے ہوئے، دوسرے ادیان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر ایک دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور ہمارے دین کی جداگانہ پہچان صرف اور صرف شرم و حیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کی غیر موجودگی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہے۔ تو یہ حیا اصل میں زیور ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کسی بھی برے کام سے روکنے کا جو واحد سبب ہے وہ شرم و حیا ہے، اور جب کسی میں شرم کا فقدان کمی آ جائے اور حیا باقی نہ رہے تو اب اس کا جی چاہے جو چاہے کرے وہی کرے گا، اور جب انسان اپنی مرضی کا غلام بن جاتا ہے تو تباہی اس کا یقینی جو ہے انجام بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی کوشش کریں۔ ایک طویل لمبی حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی کہ اس سے کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، اور پیٹ کی جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے اس سب کی نگرانی کرو، اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد کرو۔ بس جس نے ایسا کیا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو آج سے ہی اس بات پہ عمل کریں گے۔ اور فرمایا کہ حیا کی سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ سیاہ رات ہو، سیاہ چیونٹی ہو، سیاہ پتھر پہ چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کی آہٹ آواز کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کھلے چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے۔ جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو ہم یہ دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک اللہ والے تھے، جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو زاروں قطار رونے لگ جاتے۔ کسی نے کہا کہ اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں اپنے گناہ پر اللہ کو جو ہے گواہ بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تم گناہ کرتے ہو تو سارے دروازے بند کر لیتے ہو، اس دروازے کو تو بند نہیں کر سکتے جس دروازے سے میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں ان سے بھی واقف ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور جلوت ہو یا خلوت برائیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرنا ہی تقوی ہے۔ اور متقی کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی میری آل اور اولاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی کل جو ہے تقوی والے کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، چاہے وہ کوئی ہو اور کہیں کے رہنے والے ہوں۔ تو کیا ہے، ہم بھی آج سے ہی اس بات کی نیت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کا عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے، آپ کے اندر اس سے بھی زیادہ حیا تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گویا سر چھپی ہوئی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیاطین اس کو تاکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ تک یہ قول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کو دیکھا جائے اس پر بھی۔ تو اس لیے ہم نے آج سے ہی کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے جب نیت کریں گے تو پھر اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ تو میری بہن بیٹی، ہم نے آج سے ہی اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ میری بہنوں، یہ بات یاد رکھو، جو ذات زندگی بھر ہمارے لیے روتی اور تڑپتی رہی، ہم ان کے رونے اور تڑپنے کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا روتے رہے، کتنے تڑپتے رہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے تو قرآن کو بھی بلا دیا، آپ یا رب امتی یا رب امتی۔ آپ نے فرمایا عائشہ، میں اپنی امت کو یہاں یاد نہیں رکھوں گا بلکہ ہر موقع پہ یاد رکھوں گا۔ تو آج ہم اس خیال میں تصور میں پہنچ جائیں کہ جو ذات ہمارے لیے زندگی بھر تڑپتی اور روتی رہی، ہم ان کے رونے اور تڑپنے کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اور ہم گناہ کرتے ہیں۔ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہمیں تو ان کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ جس چہرے کو وہ پسند نہ کریں وہ ہمارا چہرہ ہے، جس لباس کو وہ پسند نہ کرے وہ ہمارا لباس ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ جس معاشرت کو پسند نہ کریں، مخلوط معاشرت کو، وہ آج ہماری معاشرت ہے۔ جس کاروبار کو وہ پسند نہ کریں، آج وہ ہمارا کاروبار ہے۔
جس نکاح کو وہ پسند نہ کرے، آج اس طرح کا ہمارا نکاح ہے، مخلوق اجتماعات، اور ایسا لباس جس کو پہننے کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا لباس پہنے گا اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، جس کی بدبو دنیا جہان کے سارے جانور چرند پرند مردار ہو جائیں اس سے بھی بدبو ایسی نہیں آئے گی جو اس کے جسم سے بدبو آئے گی۔ ہم ایسا لباس پہنتے ہیں، اور فرمایا جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میری بہن، مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ لباس پہنتے ہیں جو غیروں کا لباس ہے، یہود و نصارہ کا، عیسائیوں انگریزوں کا لباس ہے، جس کو آج بڑے شوق سے پہنا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میری امت سے ہے ہی نہیں۔ ایک خاتون تھی بڑی بیچاری اس لحاظ سے ماڈرن، تو اس نے اس پہ کچھ دلائل دی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اپنی امت سے نکال رہے ہیں۔ اتنی بات کا اس پہ اتنا اثر ہوا، اس نے کہا کہ سب کو چھوڑ سکتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکلنا گوارا نہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا کہ تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں، تو پھر تو میرے لیے دنیا بھی عذاب ہے اور آخرت بھی عذاب ہے۔ تو ہم بھی اس چیز کو سوچیں، ہماری بد اعمالیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر دیتی ہیں۔ یاد رکھنا سوموار کو اور جمعرات کو اس امت کے اعمال اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جیسے آج کل کچھ مائیں کہتی ہیں کہ داڑھی مڈاؤ بس تم اصلی شکل میں آؤ، یہ کیا بات ہے، کتنی جرت کی بات ہے، وہ اسی سوسائٹی اور معاشرے کی مائیں ہیں۔ ویسے تو مائیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے، لیکن اتنے بھی زیادہ نیک نہ بنیں، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں تو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا مرد کی جو بخشش ہوگی وہ دین کی خدمت کی وجہ سے ہوگی، اور عورت کی جو مغفرت ہوگی وہ پاک دامنی کی وجہ سے ہوگی، یہ پاک دامنی کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے جس عورت نے ایسی زندگی گزاری جس سے اس کا خاوند راضی تھا اور 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے آج حرمتوں اور حدود اور اللہ کی یہ حدود کو پامال کیا جاتا ہے، عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، بے حیائی کے 80 چینل جو ہے نا، چینلوں سے یہ بے حیائی امڑ رہی ہے، نکل رہی ہے۔ تو ہم آج سے ہی اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن ہم نیت ضرور کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے جو عفت مآب آئیڈیل خواتین ہماری گزری ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں یورپ کے اندر رہ کر بھی، امریکہ کے اندر رہ کر بھی، وہ بالکل 100% شرعی پردے پر، جن کو دیکھ کر انگریز بھی اور پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہے، کارگزاریاں ہیں، تو ہم اس بات کی کوشش کریں۔ میری بہن بیٹی یہ بات یاد رکھنا، دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف کوئی پیغام رساں یا فون یا کوئی میسج بھیجتا ہے، دشمن مجاہد کے راستے میں سرنگیں بچھاتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے پاس تحفے تحائف بھیج کر سرنگیں بچھاتا ہے۔ ہمیں اس سے محتاط ہونا ہے، جب بندہ احتیاط کرتا ہے نا تو پھر بچتا ہے۔ مجاہد کو سرحد پر پہرا دے کر اجر ملتا ہے، عورت کو غیر محرم سے پردہ دے کر اجر ملتا ہے۔ دشمن کو مجاہد رمل کے ذریعے کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا، ایسے اکڑ کے چلتا ہے۔ عورت پردہ کے ذریعے غیر مرد کو اپنے حسن کا پتہ نہیں چلنے دیتی۔ اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور عورت کو اس کا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہو جانے پر مجبور کرتا ہے۔ مجاہد کو جہاد اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم مردوں سے خطرہ ہو تو محرم مردوں سے مدد ملتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دے، عورت کو چاہیے غیر محرم مرد کا منہ توڑ جواب دے۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت سے محبت کرے، اور عورت کو چاہیے کہ اپنے ناموس کی حفاظت سے محبت کرے، اپنی عزت پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، اور عورت کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ امام العلماء والصلحاء
حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے؟ تو میرے حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا اگر کوئی عورت جا رہی ہو سامنے سے غیر محرم مرد آ جائے، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے، اس وقت اللہ سے جو مانگے گی اللہ اس کو عطا فرما دے گی۔ اور مرد جا رہا ہو اور سامنے سے غیر محرم عورت آ رہی ہو، یہ اللہ کی خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے، اس وقت جو اللہ سے مانگیں گے اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ مجاہد کو اندرونی دشمن سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے، عورت کو محرم رشتہ دار سے غیر محرم رشتہ دار کی نسبت خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مجاہد ملک کی حفاظت کرتے ہوئے مرے تو شہید ہوتا ہے، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مرے تو اللہ کے ہاں شہید ہوتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، عورت کو چاہیے کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں۔ ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو خاوند نے بیوی سے کہا میں تجھے تنگ کروں گا۔ بیوی نے نہایت نرمی سے کہا آپ مجھے تنگ نہیں کر سکتے۔ خاوند نے پوچھا وہ کیسے؟ بیوی نے کہا کہ اگر سعادت مال میں ہوتی تو آپ مجھے مال سے محروم کر دیتے، سعادت اگر زیورات میں ہوتی تو آپ مجھ سے زیورات چھین لیتے، لیکن آپ مجھے کس طرح تنگ کر سکتے ہیں جبکہ میری سعادت میرے ایمان میں ہے اور میرا ایمان میرے دل میں ہے اور میرے دل کا بادشاہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو بات چلی تھی ایمان بچائیں گے۔ ایمان کیسے بچے گا؟ یہ یاد رکھنا، ایمان کو بچانے کے لیے حیا ضروری ہے، عفت اور پاک دامنی ضروری ہے۔ تو ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ایمان کو بچا کر لے گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں۔ میری بیٹی اور بہنوں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ تو بہنوں حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ سارا کیونکہ آپ کو اللہ نے بہت سارے حسین رشتوں میں پرویا ہے۔ پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دی زمانے کو، آگ تکبیر کی سینے میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم اس بات کی پوری کوشش کریں۔ اور یاد رکھنا بے حیائی کے دنیاوی نقصان بھی ہیں، گناہ کوئی بھی ہے اس کا دنیاوی نقصان بھی ہے اور آخرت کا نقصان بھی ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ اس کا جو ہے دنیاوی طور پر بھی بہت سارے نقصانات ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی ہیں۔ ہر گناہ کا دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اطاعت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، فلاں نیکی کا کام تسبیح کرنے کو جی نہیں چاہتا، ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دل میں بے چینی رہتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، مال بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، دل کا سکون پھر اللہ چھین لیتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ زندگی سے برکت نکل جاتی ہے، زندگی سے کیا ہے؟ برکت نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہتے ہیں مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ اکثر خواتین بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں، لیکن گناہوں کی نحوست پورے گھر پہ داخل ہوتی ہے، پورے گھر پہ اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان گناہوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ رمضان مبارک کی اصل تیاری جو ہے نا، وہ گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنا ہے۔ گناہوں سے توبہ کیسے ہوگی؟ ایک تو گناہوں سے نادم ہونا، شرمندہ ہونا کہ اللہ میں نے اچھا نہیں کیا، میں ایسے گناہ کرتا رہا۔ سب سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے سب سے ہوتے ہیں، نبیوں کے علاوہ، صحابہ کرام کے علاوہ، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست بن جایا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے ندامت اختیار کرتے ہیں، شرمندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ذلت کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑنا، یہ توبہ نہیں ہے۔
کہ جی اب کوئی دیکھ رہا ہے تو میں ایسی اگر موبائل میں یہ چیز دیکھوں گی یا ایسا دیکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ جی ادھر تو ماشاءاللہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اور ادھر تو پردہ کرتی ہیں اور ایسی چیزیں دیکھتی ہیں. نہیں، اس وجہ سے نہیں. ہم نے گناہ کو چھوڑنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سارا کام ہی خراب ہو جائے گا. ہم ہر چیز میں دیکھیں، میں جوا نہیں کھیلوں گا اور میں زنا نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کہ رسوائی کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے جی، نہیں، بلکہ اللہ ناراض ہو جائیں گے اس وجہ سے چھوڑیں گے. اللہ کی عظمت اور ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے. اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو معافی تلافی کرے. رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی کسی کا دل دکھایا تو اس سے معذرت کرنے، میری بہن میں آپ کے بس دل دکھاتی رہی، آپ کی غیبت کا نہ کریں ذکر، بے شک یہ کہیں کہ میں آپ کا ساتھ آپ کی شان کے مطابق میں آپ کے ساتھ سلوک نہیں کرتی رہی، آپ کی شان میں کمی بیشی کرتی رہی، آپ مجھے معاف فرما دیں تو اللہ ضرور معاف کر دیں گے. اگر توبہ کرے پھر نفس پر اعتماد نہ کرے کہ جب توبہ کر لیا تو گناہ نہیں ہوگا. نہیں، پھر بندہ پھر کہے میں توبہ تو کر لیا، آئندہ گناہوں سے بچنا ہے. اچھا ہے. پھر سب سے اہم کام جو ہے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دیں. برے دوست، کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں یار بد جو ہے نا مارے بد سے زیادہ برا ہے. یار بد شیطان سے بھی برا ہے. مار کہتے ہیں سانپ کو فارسی میں، کہ اس سے بھی یہ برا ہے، کیونکہ شیطان گناہوں کا جب کروانا چاہتا ہے نا تو صرف میسج بھیجتا ہے. اور برا دوست جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑ کر زبردستی پکڑ کر گناہ کروا دیتا ہے. تو یہ تنہائیوں کے گناہ، ہمارے پچھلے دنوں حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے گھر کی ایک تقریب تھی جس میں ساجد کو بھی بلایا تو بچیوں نے اور اس طرح حفظ کیا تھا. تو حضرت نے وہاں ایک دعا فرمائی. اس دعا کو سن کر میں نے تو اس دن سے بہت ہی زیادہ سوچتا ہوں اور ممکن کوشش کرتا ہوں کہ یہ دعا بھی ہر جگہ کرواؤں. فرمایا کہ تنہائی کے گناہوں سے اللہ بچا لے. تنہائی کے گناہ کیا ہیں؟ آج کے دور میں انٹرنیٹ کو یہ لے کر بیٹھ جانا اور اس کی جو جتنی شکلیں ہیں آپ جانتے ہیں. تو یہ کیا، یہ بھی برے دوست کی وہ مثال ہے. تو برا دوست کیا ہے؟ زبردستی ہاتھ پکڑ کر گناہ کروا دیتا ہے. اور ممنوع اور حرام چیزیں اگر گھر کے اندر تھی، کسی سے تحفے لیے تھے اور واپس کر دیے جائے، حرام مال سے اگر پرورش ہوئی تھی اس کو نیکی کے کام میں لگائے، نیک دوست بنائے اور ان کے پاس وقت گزارے. ایسے ماحول میں جائے نیک لوگوں کے پاس، اور تائبین جنہوں نے سچی پکی توبہ کی ہے ان کے واقعات پڑھتا رہے. تو ہم اس بات کی جب کوشش کریں گے تو اگر کوئی خیالات آتے ہیں تو اس پہ مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے سے دعا مانگیں گے، اللہ خیالات کو دور کر دیں گے. اور توبہ کرنے کے بعد پرانی یاد جو ہے نا یہ عذاب بن گئی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، تو ان کو بالکل دل سے نکالنا ہے. جب کوشش کریں گے، جب اللہ کی محبت غالب آئے گی، اللہ سے محبت کا آپ بولیں گے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں گے، تو پھر یہ غیر کی محبت نکل جائے گی. جیسے ایک صحابی تھے مرسد، مکہ مکرمہ میں ان کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوئے، تو پھر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلے گئے. تو ان کا نام مرسد تھا. تو اس عورت نے کہا کہ مرسد آپ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا جن آنکھوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا چہرہ دیکھا، اب وہ آنکھیں آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتی. تو اس طرح جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اس میں پھر دوسروں کی محبتیں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم جب یہ کوشش کریں گے تو اللہ کی خاص مہربانی کا معاملہ ہوگا. آج سے ہی میں اور آپ اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ آج سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، آپ ہی کو پانا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے حسین ہو جائیں میرے لیے. اپنا ذوق حسن یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفرین میرے لیے. بس مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے. جب ہم اس محبت میں ڈوبیں گے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا معاملہ ہوگا. تو ابھی رمضان مبارک نیکیوں کا موسم اور سیزن
موسم بہار آ رہا ہے، اس کی پہلی تیاری کیا ہی ہے، حقوق العباد سے بھی ہم جو ہے وہ بھی پورے کریں، اور معاملہ صلح کو کریں، قطع تلخی کا اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم سچی پکی توبہ کریں گے تو گناہوں سے بچنے کی نیت جب کریں گے تو اللہ رب العزت کی خاص مدد آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول رمضان المبارک کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ اور وہم بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر جو خاص طور پر 4 راتیں جو ہے نا اس میں خیر کا دریا بہا دیتے ہیں۔ ایک کون سی رات؟ ایک لیلۃ القدر کی رات، عید الفطر کی رات، شب برات کی رات جو گزر گئی ہے یہ رات، اور شب عرفہ کی رات۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خاص دریا بہا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دریا بہا دیتے ہیں ان راتوں میں، تو ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو کہاں چھپا دیا ہے؟ جو ہے رمضان کی راتوں کے اندر چھپا دیا ہے۔ تو ہم اس کی کوشش کریں شب قدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے پورا رمضان مبارک، اور نہیں تو چلو رات کو تراویح کے بعد کچھ دیر 2-4 نفل اور پڑھ لیے تو انشاءاللہ پھر ساری رات قیام کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرما دیں گے۔ تو اس کی پوری کوشش کی جائے۔ اور رمضان مبارک جو ہی آتا تھا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 4 کام زیادہ کرنے ہیں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا استغفار کی کثرت کرنی ہے، کہ کثرت سے استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا آپ اپنی زبان میں کہتے رہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور تیسرا کیا کرنا ہے؟ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ اور چوتھا کیا کرنا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ جہنم سے ہم پناہ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اور چوتھا کیا کرنا ہے؟ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، آواز جاری، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کرنا ہے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے، اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ رمضان مبارک جو ہی آتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کاموں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے، صدقہ خیرات فرماتے تھے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے جیسے تیز آندھی چلتی ہے، تیز گھوڑا چلتا ہے، اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے حتیٰ یتورمت قدماہ، آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتی تھی۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک جو ہی آتا آپ کی مناجات میں، آپ کی دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی جو ہے دعائیں فرماتے تھے۔ بہقی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموشی تسبیح ہے، اور اس کا علم افزوں تر ہے، اس کی دعا مقبول ہے، اس کا گناہ بخشا ہوا ہے۔ تو ہم بھی رمضان ایسے گزاریں کہ کسی نے کہا تو اپنے لحاظ سے تھا، لیکن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی گھڑی کی گھڑی، کھڑی کی کھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ تو ہم اپنی پوری توانائی لگائیں نیکی پر، تقوی پر۔ ہمارے پاس کیا ہے جو فدا کریں تجھ پر، مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی یہ زندگی ہم رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم خود ہی نیکی کا کام نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، ٹھیک ہے۔ سب خواتین بہنیں ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیں گی، نیکی کی طرف بلائیں گی، اور جو ہے ان کو اللہ والوں سے اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کی کوشش کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کسی نے کہی، حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اب سب ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ جو بیعت کی نیت کرنا چاہتی ہیں وہ بیعت کی نیت فرما لیں، باقی ہم سب توبہ کی نیت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، اور مل کے توبہ کرنا اس پر اللہ کی خاص رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ابھی میں خطبہ پڑھوں گا اور پھر جو کلمات کہوں گا آپ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اتنی اونچی آواز سے ضرور کہیں گی کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز ضرور پہنچے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد آپ توبہ طیب ہو چکی ہیں۔ توبہ طیب ہونے کے بعد چند اعمال ہیں جن کی پابندی سے انشاءاللہ دل کی حالت بدلے گی۔ ایک تو صبح و شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح درود پاک کی تسبیح 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ایک پارہ اگر ایک نہ ہو سکے تو بے شک ایک رکوع کی تلاوت کریں۔ چلتے پھرتے یہ دھیان رکھیں گے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے روزانہ بیٹھ جائیں گے، جو بھی آپ کو فارغ وقت ملے۔ خواتین جیسے گھونگھٹ نکالتی ہیں، گھونگھٹ نکال کے باوضو ہوں تو بہت اچھی بات، اگر وضو نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں، تو چارپائی پہ بیٹھ جائیں، جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو گھونگھٹ نکال کے یکسوئی کے لیے دل کی طرف دھیان کریں گے کہ دل میرا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کو سن رہی ہوں۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اس طرح مراقبہ کریں گے انشاءاللہ۔ چھٹا یہ ہے جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ رابطہ رکھیں گے اپنے محرم کی اجازت سے، خط کے ذریعے، فون کے ذریعے، یا پھر جو ہے اس طرح جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں وہاں بھی پردے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ تو اب مراقبہ فرما لیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا بیمار، اچھا بیمار ہے نا؟ سب خواتین، بہنیں، بیٹیاں سب اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، من کی آنکھیں کھول لیجئے۔ جو کچھ دنیا میں سب سے ہٹ کٹ کے یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت ایک نور کی شکل میں آ رہی ہے اور ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، اور دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پر اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب چیزوں سے ہٹ کٹ کے صرف اللہ کی طرف دھیان کیجئے کہ دل اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ، اور ہم سن رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا فرما لیجئے۔ سبحان رب الوہاب، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ عظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم اجعلنا وساوس قلبی خشیتک ذکرک الحمتی وہوای فیما تحب وترضی۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں جمع ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اقراری مجرم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ شرم آتی ہے میں تیرے سامنے کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مضطر کو لے کر پھر کہاں جاؤں۔ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، دیوانوں کو تو اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اے اللہ آپ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی آسا بے سہارا نہ فرمانا، اللہ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی آپ نے ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمانا۔ اللہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، لٹے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ عزت دے کے ذلیل نہ کرنا، قرب دے کے کبھی دوری نہ دینا، اللہ کامیابی کے بعد کبھی بھی ناکامی نہ دینا۔ اے اللہ آج سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی باطن بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرما دیجیے۔ اے اللہ آج جو باتیں ہم نے کی ہیں، اللہ یہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ نیکیوں کا سیزن اور موسم بہار رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کا چاند دیکھ کر ہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجیے، اللہ ہمیں پہنچا دیجیے۔ اے اللہ یہ زندگی کا یادگار رمضان بنا دیجیے، اللہ ایک ایک لمحہ ہمیں قبولیت والا نصیب فرما دیجیے۔ اللہ رمضان مبارک بھی آیا اور ہماری زندگی کا معمول بھی اسی طرح چلتا رہا، سونا جاگنا کھانا پینا، اللہ اس سے بڑھ کر اور پھر بد نصیبی کیا ہوگی۔ رمضان مبارک تو آتا رہے گا، شاید ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اے اللہ اللہ آنے والے رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دیجیے، اللہ ہماری اس میں مغفرت اور بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے۔ اللہ خواتین بہنیں بیٹیاں کتنی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے، اللہ ان کو اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کی محبت نکال دیجیے۔ اے اللہ آپ ہمارے دلوں میں آ جائیے، چھا جائیے، اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی روئے روئے میں اپنا نام جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ زندگی میں کیا مزہ جس دل میں آپ کی محبت کی شدت نہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت نہیں۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، بدل نہیں سکتے، اے اللہ آپ ہی کی نگاہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی نگاہ کی بات ہے، اللہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے، اللہ ہمارے دکھڑے ٹل جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اے اللہ آج جتنی خواتین بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے، اللہ سب پر ایک دفعہ محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ سب کو اپنی چنی ہوئی بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما دیجئے، حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنی خواتین بہنیں بیٹیاں یہاں آئی ہیں، اللہ ان کی جو نیک تمنا ہے اللہ ان کو پورا فرما دیجئے، اللہ سب کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرما دیجئے، اللہ سب کو اولادوں کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ اولادوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دیجئے، نیکوکار بنا دیجئے، اے اللہ آپ کے سامنے جھکنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنی خواتین یہاں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، اللہ ان کی جو تمنا ہے اللہ ان کو پورا فرما دیجئے، اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں اللہ قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما دیجئے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، اللہ جن بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کو گھروں کے اندر سکون اطمینان اللہ عزتیں عطا فرما دیجئے، اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ ان کو دکھوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ ایک بہن طاہرہ عثمان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کینسر کی مریضہ ہے، اللہ ان کو صحت یاب فرما دیجئے۔ اے اللہ صحت کے خزانے بھی تو آپ کے پاس ہیں،
اللہ آپ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دیجیے۔ بھائی کا لکھا ایک طلحہ کینسر سے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ یہ بیماری دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں بہنیں دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، بیٹیاں دعاؤں کے لیے کہنا چاہتی تھی، کہہ نہ سکی، اللہ ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بھائی ارشد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اسی طرح عبداللہ اور اسداللہ کی نظر اللہ تعالیٰ ان کو اللہ بینائی لٹا دیجیے۔ اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی غیبی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو آنکھوں کا نور عطا فرما دیجیے۔ اللہ ماں باپ کی اس تمنا کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے تو بہت تھوڑا مانگا، اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ فتنوں سے پاک مال عطا فرما دیجیے، رزق حلال عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ مال عطا فرما دیجیے ایمان کے لیے ڈھال ہو۔ اللہ اعمال صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بھائی فاروق صاحب جو اتنی محنت سے، اللہ ان کی بچیاں اور گھر والے جو اتنی محنت سے اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ان کے گھرانے کو بھی اور آنے والوں کے سب کے گھرانوں کو بھی ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، آفات سے، بلیات سے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے۔ اے اللہ یہ ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ بنے ہیں، اے اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ایسی قبولیت عطا فرما دیجیے۔ اللہ یہاں جتنے حاضرین جتنی آئیں، اے اللہ ان کی زندگیاں بدل جائیں۔ اللہ ان کو دیکھ کر بھی لوگ زندگیاں اپنے بدل لیں، اللہ ان کو دیکھ کر بھی لوگ زندگی اپنی بدل لیں۔ اے اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اللہ اس محنت میں لگائے رکھنا۔ اے اللہ جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھنا۔ اللہ جتنے مدارس دینی ہے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجیے، سب غیبی طور پر اے اللہ مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جتنی خیر و بھلائیاں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اے اللہ وہ ساری خیریں عطا فرما دیجیے۔ جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہ ان شرور سے بچا لیجیے۔ اے اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اے اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہونا، ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ اے اللہ وہ کیا منظر اور کیا نظارہ ہوگا جب آپ کے حضور ہماری حاضری ہوگی اور آپ ہم سے راضی ہوں گے۔ ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اللہ آج تو آپ ہم سے راضی ہو جائیے، زندگیوں کو بدل دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین۔